अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बलूचिस्तान टुडे में शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार आपका मेज़बान हाजिर है और आज भी ये प्रोग्राम हम कराची से कर रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के दौरे पे थे और बलूचिस्तान के दौरे में उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद भी रखा, जिसमें दानिश स्कूल 5 डिस्ट्रिक्ट में दानिश स्कूल के संग बुनियाद रखा। एक बहुत ही अच्छा मॉडल है पंजाब में, जिसमें जहाँ बलूचिस्तान के जो लोगों को और नौजवानों की ज़रूरत है वो उन्होंने संग बुनियाद रखा। और चमन से लेके चमन कोयटा खुजदार जो कराची तक का हाईवे है वो दो राया बनाने का उन्होंने पहले ही ऐलान कर चुके थे, जिस पे काम भी हो रहा था। वो उन्होंने उनको एक्सटेंशन का संग बुनियाद भी उन्होंने रखा। और साथ में उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वाज़ेह तौर पर कहा कि अस्करी और सिविल क़यादत उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक दहशतगर्दी को हम ख़ात्मा ना कर दें। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 2018 की तरह हम बहुत जल्द दहशतगर्दी का ख़ात्मा करेंगे। बलूचिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है वो एक हमसाया मुल्क जो हैं वो इन खारजियों को सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें खारजी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा बलूचिस्तान के लिए जो वफाक बलूचिस्तान से के और दूसरे सूबों के साथ मिल के एक जो प्रोविंशियल अमांगी है उसके लिए भी काम करेगी। दूसरा एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। इंटरनेशनल थिंक टैंक है इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, ब्रसल बेस्ड है, और उन्होंने अपने ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान जब से तालिबान जो है वो काबुल में आए हैं वो पाकिस्तान वर्स्ट हिट कंट्री बना है। और पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है, और ये भी एक उनकी पाकिस्तान की इंडोर्स करता है उसको नैरेटिव को। उसके बाद एक और ख़बर हमारे पास है, दहशतगर्द तंजीम इत्तेहादुल मुजाहिदीन, ये हाफिज़ गुल बहादुर का ग्रुप है। उसके सरबराह हाफिज़ गुल बहादुर ने अपने ताज़ा तरीन ऑडियो एक पैगाम में अपने कमांडरों को कहा है कि आप फ़ौरन गैर मुल्की किसी भी उस शख्स को अपनी तंजीम में रिक्रूट ना करें, और मेनली अफ़गान का उन्होंने कहा है। ये वो प्रेशर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रेशर, दुनिया का प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि दहशतगर्दी के आमाजगाह बना हुआ है अफ़गानिस्तान। इन्हीं मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में मौजूद आज हमारे साथ हैं इंजीनियर M.A. जब्बार, सीनियर एनालिस्ट हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं मंजूर नकवी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं। आप दोनों को खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कुछ एनालिस्ट भी होंगे और उनको भी हम कॉल पे लेंगे। आपसे जब्बार साहब के एक बलूचिस्तान का जो सिलसिला है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है और उसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि उसमें एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के वो काम हो, और साथ में जो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सिविल और मिलिट्री क़यादत पूरी जो है पुरअज़्म है कि दहशतगर्दी को ख़त्म करें। जी देखिए जी, हमेशा ममालिक में जो एक इंटरनल सिचुएशन कभी कभी ख़राब होती हैं तो उसको एड्रेस करने का तरीक़ेकार भी यही होता है कि उसको डायग्नोस्टिकली एनालाइज़ किया जाता है कि आखिर पाकिस्तान एक फेडरेशन है, उस फेडरेशन के 2 प्रोविंसेस में, अभी हम बलूचिस्तान की पहले बात कर लेते हैं, वहाँ पे क्यों जो है वो ये भी क्लेम किया जा रहा है कि लोकल लोग भी जो है इन इंसर्जेंसी का एक हिस्सा बने हैं। ये भी एक हकीकत है कि बाहर से जो है मुआवनत हो रही है, और ये भी एक हकीकत है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे जो मसाइल हैं उसमें हिंदुस्तान जो है इस किस्म की प्रॉक्सीज़ और हिंदुस्तान अपने वसाइल को बरवकार ला रहा है। मगर अगर हम थोड़ी देर के लिए ये जायज़ा लें कि आखिर इस चीज़ों को कंटेन करने के क्या रास्ते हो सकते हैं, देखिए पहला रास्ता तो ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं और दूसरे जो ज़राए, जैसे आपने क्राइसिस ग्रुप के हवाले से बात की, इंटरनेशनल जो एग्रीगेटेड किस्म के ग्रुप्स हैं जो एक एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि किसी मुल्क में इस किस्म की जो टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ जिससे इकोनॉमी को भी लॉस होता है, उसमें जो है एक जानें भी जाती हैं और किसी तरीके से जो एसेट्स जो हैं उनके एक कंटिन्यूस सस्टेनेबल एक वर्किंग में एक बीच में
ایک دیوار بنتی ہے. جیسے جعفر ایکسپریس وغیرہ آپ کو یاد ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ایک اکنامک اور اس میں یہ نئی ایک تازہ ترین رپورٹ آئی ہے کہ بار بار دہشت گردی کی وہ جو حملے بھی ہوئے ہیں اور ٹرین پہ حملے کے مسافروں کا رش کم نہیں ہوا, مسافر پھر بھی جا رہے ہیں اور اس میں وہ ٹرین چل رہی ہے. نہیں, یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سائملٹینیسلی جو ہے وہ پاکستان آرمی اور جو آرم فورسز ہیں وہ اس میں جو ہے انہوں نے ایک, میں کہوں گا کہ بڑی شدت کے ساتھ جو ہے ایک کلیدی کردار جس کی ضرورت ہے کہ یہ خوف جو آپ نے بات کی کہ مسافروں کی تعداد کم نہیں ہوئی ہے, تو اس خوف و ہراس کی شدت کو کم کرنے کے پیچھے جو ہے یہ ایک سیکیورٹی کا بڑھتا ہوا سینس ہے کہ سیکیورٹی بھی سامنے پرووائڈ کی جا رہی ہے اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں. وزیر اعظم کو بتایا گیا بریفنگ میں کہ 784 دہشت گردوں کو 2025 میں جو ہے ان کو مار دیا گیا, ان کو ہلاک کر دیا. تو اب یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ باقی مسائل جو ہیں وہ پولیٹیکل گورننس کے ذریعے جو ہے وہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں, جس میں وزیر اعظم نے جو بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو وی شوڈ ناٹ ہیو اینی سیکنڈ تھنکنگ کہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس جو ہیں بلکہ وہاں کی پولیٹیکل اکانومی اور یہاں کی پولیٹیکل اکانومی یہ سب آپس میں انٹیگریٹ ہوں, وہاں کی گورننگ اکانومی اور پروونسز کی گورننگ اکانومی کو ایک جگہ پہ لا کر اتنا اسٹرینتھن کیا جائے کہ وہ ایک عوامی فلاح و بہبود, کیونکہ دیکھیں نا ایک نظریہ جس کی پرچار ہو رہی ہے جس کے پیچھے میں کہوں گا کہ کوئی بالکل ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے ہم, مگر وہ بھی انکلوسیو ہے کہ وسائل کے ساتھ مالا مال اور اس کے بعد جغرافیکل اسٹریٹجی کے ساتھ اور ایک لیس پاپولیٹڈ انورس ڈینسٹی مختلف اتنے بڑے بڑے ایریاز ہیں کا جو ہے وہ ہے بلوچستان. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان ہمارا, جو بلوچستان بھی ہمارا اس کا ایک حصہ ہے کہ ہماری یعنی پاکستان کے ڈیولپمنٹ کے پیچھے اب تھوڑا سا ہماری ایک زندگی میں ہم نے خود دیکھا کہ سوئی گیس جب نکلی تو پاکستان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سوئی گیس کے وجہ سے اس کا ایک گہرا تعلق پیدا ہوا. تو ان سب چیزوں کو میرا خیال ہے کہ اسپل اوور افیکٹ انگریزی میں کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے عوام کے اوپر. ٹھیک ہے, میں نقوی صاحب کے پاس آتا ہوں. نقوی صاحب, پرائم منسٹر نے جو دانش اسکول, جو پہلے بلوچستان کے لوگ سنتے تھے اگر دانش اسکول کا نام, بلکہ اسٹوڈنٹس جاتے تھے کبھی اس وقت پرائم منسٹر محمد شہباز شریف جو اس وقت چیف منسٹر تھے, تو ان سے انہوں نے گلہ بھی کیا کہ یہ اسکول یہاں کیوں نہیں. آج وہ خود جا کے ایز اے پرائم منسٹر جا کے اس کا سنگ بنیاد بھی رکھتے ہیں 5 ڈسٹرکٹ میں, اور کہتے ہیں کہ ان کو اور ہم بڑھائیں گے, نارتھ سے ہم ساؤتھ تک جو ہے یہ ہم جال پہ اس کا بچھائیں گے دانش اسکول کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی, اور جبار صاحب نے بھی ابھی بڑا تجزیہ کیا. اب ہم اس ایجوکیشن کے حوالے سے پرائم منسٹر کا بات کرتے ہیں. وزیر اعظم کا یہ حالیہ جو دورہ بلوچستان ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان کو اب کتنی اہمیت دی جا رہی ہے اور کتنی حکومت اب سیریس ہے, جو اب تک یہ الزام لگتا رہا ہے. اور یہ حقیقت بھی رہی ہے کہ بلوچستان کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے. بلوچستان ہمارا فیوچر ہے, پاکستان کا فیوچر ہے. بلوچستان میں منرلز ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اتنے منرلز ہیں, اتنا سونا ہے, ریکوڈک ہے, کیا کچھ نہیں ہے, کتنا آئل ہے کہ ہمارے 200 سال کی ضروریات کے لیے کافی ہے اگر ہم اس کو ایکسپلور کر لیں. اور یہ جو غیر ملکی طاقتیں ہیں, اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح ہمیں پنپنے نہ دیں اور یہاں پر اس کو ڈسٹرب رکھیں. اور اسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جتنے بھی یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان پہ, اور خاص طور پہ سی پیک کے روٹ کو جس طرح سے اس کو انگیز کیا جا رہا ہے, اس پہ دہشت گردی کی جا رہی ہے, اور گوادر سے وہاں تک جو سنچان تک وہ روٹ بننا ہے اس میں ہرڈلز پیدا کی جا رہی ہیں. یعنی ہر طریقے سے ہمیں اتنا پریشر ہے کہ ہم بلوچستان کو پنپنے نہ دیں. اب ایسے میں وزیر اعظم نے جہاں پر ان کی وہاں جی ڈی پی ڈیولپمنٹ اور ایک نہیں بے شمار چیزوں کا اعلان کیا ہے, اور بلوچستان کی ترقی کے لیے, بلوچستان کے امپلائمنٹ کے لیے, انڈسٹری کے لیے ہر موضوع پہ بات کی ہے. اس میں ایک دانش اسکول بھی شامل ہے جو 5 جگہ جا کے انہوں نے افتتاح کیا ہے. اب اس کی سب سے زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ایجوکیشن ہے. اگر ایجوکیشن ہوگی, آج ہماری نسلیں اگر وہاں ایجوکیٹ ہوتی ہیں تو آگے چل کے یہ مسائل حل ہوں گے. کیونکہ اب وزیر اعظم کا یہ دورہ اعلان یہ کرتا ہے کہ یہ اب دہشت گردی کے خلاف ایک اعلانیہ فائنل راؤنڈ میں آ گئے, اور اب ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. اگر ہم اس کا تجزیہ کریں
جیسے ہمارے فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہند نے جس طرح سے وہاں پر ڈسٹرب پیدا کیا ہے، اور کچھ دوست ملکوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور پھر وہاں کے لوگوں کو وہ جیسے دوست بھی ملک کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں؟ جی ہوا نا، دیکھیں نا 2025 میں ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، جی بالکل آپ کو پتہ ہے جی۔ کہ ایران نے بھی ہم نے ریٹیلیٹ کیا، اس نے بھی ہم نے کیا، اس کے بعد ہم نے انڈیا کا کیا سبق سکھایا، اس کے بعد افغانستان جس کو کہ ہم 40 سالوں سے 45 سالوں سے پالتے چلے آ رہے ہیں، 4 ملین ہم نے افغانیوں کو پناہ دی ہے۔ میں نے $200 بلین کا اکانومی کا لاس کیا اپنی، میرا قرضہ 100 بلین کے قریب ہے، تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن اس سے دگنا تو میں دہشت گردی کی جنگ میں اپنا نقصان کر چکا ہوں۔ میری ساری ڈیولپمنٹ 80 سے پہلے چائنا جاپان سے کرنسی ہماری زیادہ اسٹرانگ ہوتی تھی، انڈیا سے زیادہ اپنی اسٹرانگ ہوتی تھی۔ اب ہماری جی ڈی پی کہاں چلے گی، ہم گروتھ نہیں کر سکتے، ہماری انڈسٹری بیٹھ گئی، ہمارے عوام مشکلات کے شکار ہو گئے۔ وہ تو یہ ہے کہ ابھی 3 سال پہلے تک تو ہم ڈیفالٹ 2 سال پہلے تک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے تھے۔ اب الحمدللہ ہماری اکانومی انڈیکیٹر کتنے اچھے ہوئے ہیں، حکومت نے کام کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے مل کے کام کیا ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں ہمارا نام ہے۔ اور ادھر انڈیا کا کیا حال ہے پوری دنیا میں، اور ہم سعودیہ ہو، امریکہ ہو، چین ہو، دنیا بھر کے لوگ پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ مل کے کام کر رہی ہیں۔ آپ کا انٹرسٹ ریٹ 22% ہوتا تھا، اب 10.5 پر آ گیا ہے۔ آپ کی اسٹاک مارکیٹ سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہے، 1,80,000 کراس کر چکی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو سارے اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہو رہے ہیں آگے اور پھر یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ چلتی چلی آ رہی ہے اس کو بھی ہم نے اب کنٹرول کیا ہے۔ اور جس طریقے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے، 80,000 ہمارے پہلے شہید ہوئے ہیں، اب پھر ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے بتایا کہ 600 سے زیادہ 784 ابھی دہشت گرد تو، لیکن یہ کہ ان کا مقابلہ کر رہا ہے صرف یہ بلوچستان میں ہے؟ جی میں صرف بلوچستان کی بات کر رہا ہوں۔ اوورال 1800 کے قریب جو ہے دہشت گرد، اوورال تو 2000 کراس کر گئے۔ میں تو صرف ابھی جو پرائم منسٹر نے وہاں بات کی بلوچستان کی، میں بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ تو اور جس طرح سے ہماری سیکورٹی فورسز اب ان کا مقابلہ کر رہی ہیں، پورے پاکستان میں مقابلہ کر رہی ہیں، اور ان کو ناکچے نے چبا دی، کیونکہ ساری دہشت گردی آپ کو پتہ ہے کہ سرحد پار سے ہوتی ہے اور یہاں کی ہوتی ہے، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے ہمیشہ سے کہ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف مت استعمال ہونے دو۔ ابھی جیسے وہ آپ نے وہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ، جی کرائسس گروپ اس پہ ہم آتے ہیں۔ میں انجینئر صاحب کی طرف آتا ہوں۔ انجینئر صاحب، ایک بڑا واضح طور پر پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمارے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کی قیادت میں جو مزہ چکایا اس جارحیت کا، جو اس کے جواب میں انڈیا کے، وہ ہمیشہ یاد رکھے گا اس کو۔ جی دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میرے اپنے خیال میں کہ انڈیا جو ہے وہ کنونشنل ویپنز میں اتنی بڑی، جو ہمارے مقابلے میں ایک بہت بڑی ایک کوانٹیفائڈ ویلیوز پہ کھڑا تھا، اور اس کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اوور اسٹیمیشن اپنی طاقت کے بارے میں بھی تھی، تکبر تھا اس کو بہت زیادہ کہ میں یہ کر لوں۔ وہ بھول گیا کہ کوانٹٹی اور کوالٹی کے بیچ میں بہت بڑا ڈفرنس ہوتا ہے۔ ہم جو ہے اس جنگ میں جو ہم سامنے آئے، ہم کوالٹی اس کو دنیا نے ہے وہ تھی کوالٹی لوگوں کے ٹریننگ کی، کوالٹی ہمارے پاس جو بھی ایک ٹیکٹیکل ہوم گرون، یا ہم نے کوئی ایک فارن ڈپلومیسی میں کہوں گا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہم نے کی، اس میں ہمیں کوالٹیٹیولی ایک وہ ایڈوانٹیج تھا کہ انڈیا کے اوپر، اگر میں آپ کو تھوڑا سا مزید آگے لے جاؤں، یہ ڈیفنس وار جرنلز وغیرہ میں جو رپورٹیں چھپی ہیں کہ 26 ایسے ٹھکانے تھے جہاں پہ خاموشی تھی انڈیا میں، کسی کو پتہ نہیں تھا، 26 ٹھکانے ہٹ ہو رہے تھے۔ اسی وجہ سے نریندر مودی جو ہے میرے اپنے خیال میں کہ اس نے یہی سمجھا کہ بہتر ہے کہ اس وقت جو ہے میں ہی سیز فائر کے لیے ریکویسٹ کروں۔ نہیں، اس میں تو انجینئر صاحب ایک رپورٹ تو یہ بھی آئی کہ وہ جو رافیل طیارے تھے، انہوں نے کہا ہماری خرابی نہیں ہے، چلانے والوں پر بھی اس پہ یہ ان کی خرابی ہے۔ دیکھیں نا، اب یہ ایک کوالٹیٹیو ڈفرنس جو ہے وہ حاوی ہو گیا میرے اپنے خیال میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی فوجی قیادت ہے، اس ایکسپیرینس کے بعد ہماری جو کوالٹیٹیو ایک اپروچز ہیں اس میں ضرور مزید امپرومنٹس ہوں گی۔ اس وقت جنگ جو ہے وہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کے اوپر جو ہے منحصر ہے۔ ہم اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے جو میزائل پروگرامز ہیں، اس کے ہر دوسرے پروگرام میں جو بھی
فضا میں اڑنے والی چیز ہوتی وہ پہلے سے بہتر جو ہے نہ فقط اسپیڈ، ایک سونکس اور پلس ٹارگیٹڈ ویلیوز کے اوپر جو ہے وہ اپنے اہداف حاصل کر رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں JF-17 جو تھنڈر ہے اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے آپ جی یہ جی دیکھ لیں، ہاں اور میرے خیال میں وہ ایک ایسا وہ ہے کہ اس پہ سب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو خریدیں۔ دیکھیں یہ بات بھی ایک اکنامیکلی انالائسس کا ایک حصہ بنی ہے کہ اگر ہمارے پاس لوگوں کی جو ریکویسٹ آ رہی ہیں ملکوں کی اس طیارے کے بارے میں، اسی کو اگر ہم ایکسپورٹ کر لیں تو ہمارے وہ مسائل جس کو ہم کہیں گے کہ ایک $4 بلین کا ایک گیپ ہے، جو اسحاق ڈار نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اگر ہم اس $4 بلین کے گیپ کو کسی طریقے سے ہم کور کر لیں، ایدر ایکسپورٹ بڑھا کر یا امپورٹ کو کم کر کر، تو امپورٹ کے کم کرنے کے جو انہوں نے اشارے دیے ہیں، اگر ہم ایکسپورٹ میں وہی 4 بلین ملا لیں تو ہماری ایک کیپٹل فارمیشن کی ویلیو جہاں پہ پہنچے گی، اس میں ہم اپنے لونز جو ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کی ادائیگی، اس کے انٹرسٹ ریٹ ممکن بھی ہوں گے اور ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ ہوگی، گروتھ ریٹ بھی بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ نے بات چونکہ چھیڑ دی اس کو تو میں کہتا ہوں کہ مطلب یہ تو ظاہر ہے یہ جی تو جی اکانومی کی بات کر رہے ہیں، جی لیکن جی ہم یہ اس طیارے اور اس کی مانگ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی وہ ایک تو اکانومی کی اپنی۔ نقوی صاحب آپ ہم اس انٹرنیشنل جو کرائسس گروپ ہے اس کی رپورٹ کی طرف آتے ہیں کہ ایک رپورٹ ہے جو پاکستان ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے، اور اس میں طالبان جو ہیں افغان طالبان شامل ہیں اس کی پشت پناہی میں۔ کرائسس رپورٹ کی بھی جو گروپ ہے وہ آ گئی ہے، آسٹریلیا کی رپورٹ آئی ہے، UN کی رپورٹ آئی ہے، ڈنمارک کی رپورٹ آئی ہے، کہاں کہاں جو ہے وہ رپورٹس آتی رہی ہیں، اور یہ بڑھتا رہا ہے کہ افغانستان آماج گاہ بنتا جا رہا ہے دنیا بھر کے دہشت گرد گروپ۔ یہ اس رپورٹ نے سارا کلئی کھول دی ہے تمام جو کچھ بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور یہ رپورٹ پورے پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہی ہے جو ہم کہتے آ رہے ہیں، اور 2021 کے بعد سے طالبان کی حکومت آنے کے بعد سے جو سلسلہ ہوا اور ان کی زمین دہشت گردی کے لیے ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، یہ رپورٹ میں شامل ہے۔ اور پھر یہ مسلسل جو ہم پر حملے کر رہے ہیں اور جو ٹوٹل ہمارا موقف ہے نا اس کو اس نے تائید کی ہے اس رپورٹ نے، تو بر وقت ہے اور بالکل ہے، اور ہمارے پورے موقف کی تائید ہو رہی ہے، اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف مت استعمال ہونے دیں، اور یہی ہمارا موقف ہے اور یہی بات رپورٹ بھی کہہ رہی ہے۔ حالانکہ چائنیز اگر آپ دیکھیں انجینئر صاحب، چائنیز ان کے انوائے کہتے رہے ہیں، لیکن ہائی لیول پر آپ دیکھیں ڈپٹی پرائم منسٹر ابھی ریسنٹلی وہاں تھے اسحاق ڈار صاحب، اور ان کی طرف سے اور چائنیز جو فارن آفس ہے ان کی طرف سے ان کے جو فارن منسٹر تھے، دونوں کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، اور وہاں پہ دہشت گردی اور دہشت گردی کی جو ان کے سرزمین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بڑا ایک فیوریبل سچویشن ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی جو ایک میں کہوں گا کہ فارن ڈپلومیسی ہے، اس کے آؤٹ کم کے حوالے سے بائیلیٹرلی اب چائنا کا آپ نے نام لیا کہ ون آف دی بگیسٹ پاور، اب چائنا کے اس پریس ریلیز اور اسٹیٹمنٹ کو جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے پیچھے ایک اکانومی کھڑی ہے، 20 ٹریلین کی اکانومی کھڑی ہے دنیا میں، جو کہہ رہی ہے کہ ان کے جتنے بھی مشاہدات ہیں، ورکنگس ہیں، اسٹڈیز ہیں، وہ اس حوالے سے وہ بھی اس کو افغانستان کو کس طریقے سے ایک میسیج جا رہا ہے۔ اب ہم ملٹی لیٹرل کی طرف آ جائیں، تھوڑی دیر پہلے آپ نے کرائسس کی بات کی، مجھے یاد ہے کہ اکتوبر میں جب ایک واقعہ ہوا تھا اس میں پاکستان نے جو ہے اس کو ریٹیلیٹ کیا، اور رائٹلی ریٹیلیٹ کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ افغانستان کو وارننگس بھی دی گئیں، مگر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ ساتھ ساتھ بڑا ایک نشاندہی شدہ وارننگ تھی کہ آپ اس TTP کو جو ہے اس کی سرپرستی افغان طالبان کی حکومت نہ کرے، جس کے اوپر ان کا یہ بیان آیا تھا کہ جی ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، اور ہمارے افغانستان میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس کراس بارڈر انسرجنسی میں ہو، اور ہمارے پر یہ الزام لگایا گیا افغانستان کی حکومت نے کہ یہ ہوم گراؤنڈ ہے، یہ اندرونی پاکستان سے لوگ ہیں۔ مگر ملٹی لیٹرل جو آپ نے کرائسس رپورٹ کی بات کی کہ آپ دیکھیں کثیر الجہتی ادارہ جو ہے
जो वहाँ के स्टेट्समैन, एक्स पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंटेरियन की सरपरस्ती में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई पॉलिटिकल जो है वो डोमेन नहीं है, वो एक एनालिसिस करते हैं, एक रिपोर्ट्स बनाते हैं। उन्होंने भी जो है वो स्ट्रेट और डायरेक्ट वाज़ेह अल्फाजात में ये कहा है कि नहीं, अफ़गानिस्तान के ऊपर जो भी हमने, मैं कहूँगा इल्ज़ामात नहीं, जो भी हमने वजाहत तलब की थी और कहा था कि आप लोग ही इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी तायद उन्होंने भी कर दी है। फिर एक दुनिया के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की ये जो रिलेशनशिप है, जिसके वजह से जिस कॉन्फ्लिक्ट को हम कहते हैं कि एक्सटर्नल डॉक्टर तलत शब्बीर साहब टेलीफोन लाइन पर हम उसको लें। डॉक्टर तलत शब्बीर साहब जो हैं डायरेक्टर हैं चाइना पाकिस्तान स्टडी सेंटर के ISSI के। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब वेलकम आपको अपने शो में कहता हूँ। डॉक्टर साहब बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर अभी गए थे बलूचिस्तान और जाकर उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि और पाकिस्तान का जो स्टांस है कि दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और अब तक अफगान जो वो ग्रुप जो इस वक्त रजीम पे है, तालिबान का रजीम, कोई इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहा। जी ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस वक्त जो चूंकि हालात ऐसे हो गए हैं और पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कुछ माह से बल्कि कई सालों से वक्तन फवक्तन ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जिसके सबूत भी दिए जा चुके हैं अफगानिस्तान गवर्नमेंट को, और उनको पता भी है कि ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं इनका एक्चुअली सेंचुरीज हैं, सेफ सेंचुरीज हैं अफगानिस्तान के अंदर, और वहाँ से ये ऑपरेशन कंडक्ट होते हैं। देखिए जो अफगानिस्तान का पीस है या पाकिस्तान का जो पीस है, ये दोनों ममालिक का इस बात पे इसका डिपेंड करता है, इसका इन्हिसार इस बात पे है कि दोनों ममालिक ये रियलाइज करें कि हमने पीस लाना कैसे है। दहशतगर्दी सबसे बड़ी वजह है और दहशतगर्दी वाहिद शिक थी, वाहिद एरिया था जिस पे तालिबान ने पूरी दुनिया को ही बावर करवाया जब वो इक़्तिदार में आ रहे थे कि जी हम ये एक शर्त थी एक किस्म की कि जी हम अपने खित्ते को, अपने मुल्क को दहशतगर्दी के पनपने के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पे किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को ग्रो नहीं होने देंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो यह है कि ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थी उनकी जब तालिबान ने ये इक़्तिदार हासिल किया, तो अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन में फेल हुए। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो उससे इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि जो CPEC है या जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट चाइना का है, वो सारा जो ख्वाब है वो दरे का दरा रह जाएगा अगर अफगानिस्तान अपने अंदर इस अमन के लिए कोशिश नहीं करेगा और इन दहशतगर्द ग्रुपों को लगाम नहीं देगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट इंटरनेशनल जो क्राइसिस ग्रुप है उनकी तरफ से रिपोर्ट आया है, तालिबान रजीम कभी कहते हैं कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, कभी वो कहता है कि कोई नहीं, कभी वो 1000 जो है वो उलमा को इकट्ठे करके कह देते हैं कि जी ये तो जो कोई जहादवाद नहीं है, गलत हो रहा है ये सब कुछ। ये क्या है, वो मानते भी नहीं है और एक इंटरनेशनल ग्रुप की तरफ रिपोर्ट भी आ जाती है। देखिए ये देखिए इसमें तो कोई ये बात रोजे रोशन तरह यहाँ है कि दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसका मंबा अफगानिस्तान में है, उसकी सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में होती है, वो सारी ओरिजिनेट अफगानिस्तान से करती है। TTP का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान में है और TTP के अलावा जो भी वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उन सब का इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये अफगानिस्तान के अंदर ये सारी एलिमेंट जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं। और मुतअद्दिद बार देखिए हम जो कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा में हो रही हैं, जो अर्सवाइल फाटा में हो रही हैं या पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे भी हो रही है, उसकी ताने बाने उससे मिलते हैं। और ये देखिए ये सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जानती है और अफगानिस्तान अभी देखिए ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि आप कहें जी कि ये हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान में शायद कुछ जो रूलिंग एलीट है इस वक्त जो तालिबान है वो थोड़े से रोशन ख्याल हैं, लेकिन जो टेक्टिकल लेवल पे उनके लोग हैं वो बिल्कुल पुराने तालिबान है। उन जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनके अंदर उनकी इंटरेस्ट है, उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं और ये जब तक अफगानिस्तान गवर्नमेंट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल नहीं होगी तो ये खत्म नहीं होगा।
देखिए जितनी कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, अफगानिस्तान डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। और देखिए आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक अच्छे तल्लुकात अफगानिस्तान के साथ रख सकेंगे जब अफगानिस्तान अपनी सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी को जो है ना निभाएगा नहीं। तो अफगानिस्तान को बाहर तौर नॉट ओनली इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन बल्कि उनको पाकिस्तान के साथ तल्लुकात और चीन के साथ तल्लुकात को ठीक रखने के लिए भी अपने मुल्क में इन ग्रोहों को करना होगा। या फिर दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास रह जाता है वो ये है जी कि हम फिर अक्रॉस द बॉर्डर जो है ना वो इन दहशतगर्द जो ठिकाने हैं उनको निशाना बना के उनको तबाह करें। डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, ये हाफिज गुल बहादुर वो एक तरफ अभी उसने एक नया उनका जो है कोई शोशा आ गया कि जी किसी फॉरनर को आप गैर मुल्की को वो ना करें, इसके क्या मकासद हो सकते हैं? बज़ाहिर तो यही है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का और इंटरनेशनली प्रेशर है कि आपके अफगान जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, सिर्फ आपकी पुष्ट पनाही नहीं बल्कि इसमें प्रैक्टिकली शामिल हैं। क्या इसका क्या मकासद हो सकते हैं इसके? ये जो देखिए अभी जो ये हम रिफ्यूजी इशू को डिस्कस कर सकते हैं पे कि जी देखिए अभी कोई मुल्क का है, देखिए किसी मुल्क में भी कोई फॉरेनर है उसको वो किसी फ्रेमवर्क के तहत रह सकता है। किसी मुल्क का भी जो फॉरेनर है, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के लोग अगर यहाँ रह रहे हैं तो वो एक फ्रेमवर्क के तहत रह रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन भी अगर उसका एंगल था किसी वक्त में और वॉर थी वहाँ पे या जो भी मिसाइल थे, उसका ह्यूमैनिटेरियन एंगल जरूर था, लेकिन उसका एक लीगल फ्रेमवर्क भी होता है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी मुल्क में जाके रहें और उस मुल्क के जो कवानीन के तहत उस मुल्क के जो शहरी जिस तरह के भी शहरी बनते हैं वो ना हों। आपको किसी न किसी लीगल फ्रेमवर्क में होना होगा। और देखिए वहां पे फिर कुछ जब आप लीगल फ्रेमवर्क में होते हैं या उस मुल्क के किसी मुल्क के शहरी होते हैं तो आपको फिर उस मुल्क के कवानीन की पाबंदी भी करनी पड़ती है। तो आप मेरे ख्याल में ये एक ऐसा है कि ये दुनिया भर का जो राइज रूल है, देखिए मैं शायद किसी मुल्क में जाके सुकूनत इख्तियार करना चाहता हूँ लेकिन मैं वहां नहीं रह सकता। मुझे वहां पे जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो उसके इमिग्रेशन लॉज हैं, उसके से गुजर के जाना पड़ेगा। और मुझे फिर जब मैं उस मुल्क का शहरी हो गया तो मुझे लेकिन डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में हाफिज जो गुल बहादुर है वो सिर्फ एक प्रेशर बढ़ाना चाह रहा है कि ये बताना चाह रहा है कि हम किसी अफगान को जो है रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, जंगजू नहीं बना रहे हैं। ये उनका मेरे ख्याल में हुआ है। नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये देखिए वो शायद अपनी नहीं ठीक कह रहे हो, लेकिन देखिए इम्पैक्ट तो आ रहा है। दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, दहशतगर्द यहाँ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दहशतगर्दों की जो हमारे पास सबूत हैं वो ये है कि उनका कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे अफगानिस्तान में मौजूद कुछ ठिकानों पे। तो ये तो ऐसी है धूल झोंकने वाली बात है ना कि आप ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल आप भी इसको सब वही आपकी राय है कि ये सिर्फ जो है वो एक वैसे उन्होंने जो है कह दिए बज़ाहिर, वरना असल तो अफगानिस्तान को इस वक्त ये हो। अब देखिए अफगानिस्तान के बारे में पूरी दुनिया, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जिसपे एनालिसिस और दुनिया भर के जो तज्जियाकार हैं उनकी नजर अफगानिस्तान पे ना हो पिछले गुज़िश्ता 20 सालों में। तो ये इस तरह कहना जी कि हम जिम्मेदार नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। नकवी साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ कि हाफिज गुल बहादुर ये कहता है, जैसे मैंने इनका क्वेश्चन, मकसद उनका सिर्फ ये है कि ताकि अफगानिस्तान के उसको सेफ कोई पैसेज दें उनको, कि वो कहें कि देखें वो कोई अफगान नहीं लड़ा। हालांकि मेरे ख्याल में कि 26 खुदकुश जो धमाके हुए हैं, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में, खुद जिसमें खुदकुश हुए, उसमें 16 का ताल्लुक जो है वो अफगान नेशनल का। जी मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ, बल्कि इस नज़र से देखता हूँ कि ये हाफिज़ गुल बहादुर का जो ये बयान है कि इसमें कोई गैर मुल्की ना शामिल किया जाए किसी दहशतगर्द तंजीमों में, कि इससे वाज़े पता लग रहा है कि दहशतगर्दी अब दीवार पे जाके जा लगी है और इसमें हमें पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फतवाहत हासिल हो रही हैं, कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं और दहशतगर्दी को एक साइड पे दबाया जा रहा है और काफ़ी हद तक हम ये कामयाब हो गए हैं। और मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि हाफिज़ गुल बहादुर का ये बयान कि गैर मुल्की शामिल ना हो, ये हमारे इस नज़रिए की तस्दीक है। इंजीनियर साहब दोबारा मैं आता हूँ क्राइसिस ग्रुप की तरफ। पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा है कि पहले पाकिस्तान ये कहता था, अब दुनिया के आप पेशतर ममालिक ये कह रहे हैं, अब खुद चाइना का जो पाकिस्तान के साथ जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट वो हुआ, फिर इस तरह के जो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है वो भी ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहाँ तक जो है वो अपना चेहरा छुपा सकेंगे अफगान तालिबान रजीम। देखिए अफ़गान तालिबान हुकूमत जो है वो
اس بات سے انکار کر رہی تھی کہ وہ کسی قسم کی کوئی معاملت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے لیے دہشت گردی والا ماحول نہ فقط انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، پرسیپشن اور اویئرنیس اپنے اس سینس میں پروموٹ کی ہے لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے کہ کچھ لوکل لوگ بھی شامل ہوں، اس کے علاوہ پریکٹیکلی انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس ہمارے ساتھ، اور پریکٹیکلی ہم نے بھی جو ریٹریلیٹ کیا ہے اپنے آپ کو ایک سیو کرنے کے لیے انکلوڈنگ اسٹرائکس، اس سب چیزوں کو کسی طریقے سے وہ نیگیٹ کرنے کے لیے ایز اے گورنمنٹ نے کیا اسٹانس لیا کہ جی ہم ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہیں مقصد کر بھی رہے وہی ہے، ہیں. آپ سمجھ گئے، مقصد بھی کرائسس گروپ کا رپورٹ کا یہی تھا کہ یہ اگر ہوتے رہے یہ پرووک کر رہے ہیں پاکستان کو. تو انہوں نے افغان گورنمنٹ کے اس اسٹانس کو بالکل نیگیٹ کیا اپنی رپورٹ میں کہ نہیں جی یہ انوالوڈ ہے. تو دس از ویری بیڈ فار اے کنٹریز گورنمنٹ کہ آپ کی ایک ایکریڈیٹڈ ایک انڈیپینڈنٹ این جی او جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دے رہی ہے یا اس کو انڈورس کر رہی ہے کہ افغان گورنمنٹ کا جو اسٹانس ہے وہ غلط ہے، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں. غلط بیانی تو آن دا کنٹرری ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. میں ذرا نقوی صاحب کے نقوی صاحب کیا آپشن رہ گئے ہیں؟ ابھی اتنا پریشر بڑھ رہا ہے دنیا کی طرف سے، اب کیا آپشن رہ گئے ہیں افغان طالبان رجیم سوائے اس کے کہ وہ اپنی پریکٹیکل سٹیپس اٹھائیں؟ بالکل آپ نے درست کہا کہ اب ان کے پاس آپشن کیا ہیں، اور ویسے بھی اس پورے خطے کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں امن پورے خطے کے لیے امن ہے. چائنا کو بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، اور خود افغانیوں کو بھی ضرورت ہے. یہ جو دوسروں کی گودوں میں بیٹھ کے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہند کی گود میں بیٹھ کے جو یہ کارروائیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اب ان کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے اور مسلسل یہ پٹ رہے ہیں، اور ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے مگر ان کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اب بارڈر ٹریڈ دیکھیں بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے، کتنی بڑی ٹریڈ تھی ان کی، تو یہ ان کی اکانومی بالکل تباہ ہو جائے گی. اور دوسری طرف اور کیا آپشن ہے؟ ہمیں کیا ہوا ابھی پچھلے ڈیکیڈ میں، اس سے ایک یہ ڈیکیڈ یہ چل رہا ہے، اس سے پہلے ڈیکیڈ میں ہمارے جو وزیر اعظم تھے وہ یہ جو اپوزیشن لیڈر تھے، اپوزیشن دہشت گردی کو سپورٹ کرتی تھی، جیسے وہ ضرب العضب کا جو ہوا تھا، اور اس وقت جب ہم نے کہا کہ جی ان کو ہم نے کنٹرول کر لیا تھا ٹی ٹی پی کو، اور ان سے کہا جی مذاکرات کریں، مذاکرات کے بہانے ان کو ٹائم دلوایا. جی بالکل، پھر اس کے بعد ٹائم بالکل ختم ہو گیا. پھر پچھلے 4 سالوں میں ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کا نقوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب، ان کا شکریہ. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی بلوچستان میں جا کر پرائم منسٹر یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ نیڈز ہیں ان کا ہمیں احساس ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، اور بہت سے جو ہیں ہم کسی بھی ترقی کے شعبے میں جو ہیں کہ وہ کسی صوبے سے جو ہے ان کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے بلکہ ان کو آگے لانے کی کوشش کریں گے. ساتھ میں وہ عزم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو سول اور عسکری قیادت اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک دہشت گردی کو کنٹرول نہ کیا جائے یا جڑ سے اکھاڑ نہ پھینکے دی جائے. حافظ گل بہادر ہو یا کوئی اور گروپ ان کی طرف سے، یہ شاید ٹائم گین کرنے کے بہانے ہیں کہ جس میں وہ بات کریں. اور انٹرنیشنل گروپ کا ایک اور بہت اچھا ایک رپورٹ جو پاکستان کے حق میں ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا متاثر ہے. آنے والے پروگرام تک سے ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.